آج زمانے میں حق کا ولی تھا، شام کے بازار میں سجاد علی تھا، سبحان اللہ، شام کے بازار میں سجاد علی تھا، سبحان اللہ، کام کی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، کام کی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، جکڑا ہوا زنجیروں میں یہ شیر گلی تھا، نعرہ حیدری، علی 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 علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی علی علی، حیدری علی 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 علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 69 تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا۔ توجہ جو ہے وہ میری جانب رکھیں گے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ان لوگوں نے میرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی، میرے رسول کو یہ سمجھے نہیں ہیں، فہم لہو منکرون، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، ام یقولون بہی جنہ، یا یہ سمجھتے ہیں کہ العیاذ باللہ رسول میرا مجنون ہے، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا اور ارشاد فرمایا بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ میرا حبیب میرا رسول حق کے ساتھ آیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرا رسول حق کے ساتھ آیا ہے، وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ حق ہے، بے شک، بسم اللہ، لیکن اکثرہم للحق کے کارہون، مگر تم میں سے اکثریت جو ہے وہ حق سے کراہت کر دی۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاءاللہ، بسم اللہ، رسول میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، میرے حبیب میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب تم میں ہے کہ تم حق کو مانتے نہیں ہو۔ بے شک، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ،
لفسدت من فی السماوات والارض، تو جو کچھ زمین و آسمان میں تھا وہ سب کچھ کیا ہو جاتا؟ فنا ہو جاتا. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ میرا حبیب تو تمہارے پاس ذکر لے کے آیا ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ. وہم ان معرضون، مگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہو. رسول حق لے کر آیا ہے، رسول ذکر لے کر آیا ہے، مگر امت نہ حق کو قبول کرتی ہے نہ رسول کے لائے ہوئے ذکر کی طرف جو ہے وہ منہ کرتی ہے. یہ رسول کو سمجھے نہیں. آپ پریشان بیٹھے ماشاءاللہ بسم اللہ. میرے ساتھ ذرا بولیں گے تو میں کل ایمان نعرہ حیدری. بسم اللہ. تاکہ مجھے پتا چلے میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. رسول کو سمجھے نہیں. اگر رسول کو سمجھ گئے ہوتے، امت کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ انہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا. اگر رسول کو سمجھ گئے ہوتے اور اہل بیت رسول کو سمجھ گئے ہوتے تو آج دین کی یہ حالت نہ ہوتی، آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اللہ سورہ اسراء میں ارشاد فرمانے لگا کہ فضلنا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. توجہ میری جان رکھیں. اے میرا حبیب ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کیسے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی. ہم نے کیسے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی. اور پھر فرمایا وَلَلْآخِرَاتِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. یہ تو دنیا میں لوگوں کو بعض پر فضیلت دے دی، اور آخرت میں تو اللہ کے بڑے بڑے درجات ہیں. اللہ بڑی بڑی فضیلتیں عطا کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں. توجہ میری جانب، سارے بندے ایک جیسے نہیں. بعض کو اللہ نے بعض پہ کیا کیا؟ فضیلت بخشی. اور آخرت میں بھی بعض کے درجے بلند ہوں گے، بعض کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمانے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. لَقَدْ توجہ میری طرف ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ. چھوڑ دیں اس کو چھوڑو جائے گا. چھوڑ جب مجلس شروع ہوتی ہے آپ ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ. پڑھنے دے تجھے کوئی اس کو چھیڑے نہیں. سلوات پڑھے خاطر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بسم اللہ ماشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. توجہ میری جانب رکھیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا. یعنی سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں. اسی طرح ماشاءاللہ. یہ نبی کسی بندے کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے. یہ نبی اللہ کے خود کے چنے ہوئے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا. یہ نوح کو بھی اللہ نے چنا، آدم کو بھی اللہ نے چنا، ابراہیم کو بھی اللہ نے چنا، مصطفیٰ کو بھی اللہ نے چنا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بھی برابر نہیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر کیا کیا؟ فضیلت دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمانے لگا، جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرمانے لگا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ماشاءاللہ بسم اللہ. ہم نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں پہ فضیلت دی. اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. بعض تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کیا. ماشاءاللہ بسم اللہ. بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کیا. وَرَفَعَ دَرَجَاتٍ. بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. اور فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ایسے معجزے دیے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عیسیٰ ابن مریم کیا کرتے تھے؟
کو زندہ کرتے تھے ماشاءاللہ بسم عیسیٰ اللہ ابن مریم کوڑی والوں کو کیا کرتے تھے زندہ کرتے شفا دیتے تھے عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ کیا کرتے تھے ماشاءاللہ وہ پرندے کو خلق کر لیتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو جو معجزہ دیے وہ کسی کو نہ دیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو روح القدس سے مؤید کیا ماشاءاللہ کل ایمان نعرہ حیدری توجہ میری جانب اے میرے ماشاءاللہ بھائی اے قرآن کو پڑھنے والوں اے حافظان قرآنوں کیا یہ آیتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا یہ آیتیں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان برابر نہیں پھر 1,24,000 نبی برابر نہیں پھر فرمایا 1,24,000 انبیاء میں جو ہے وہ 303 رسول ہیں وہ برابر نہیں پھر 313 رسولوں میں 5 اولو العزم وہ برابر نہیں ماشاءاللہ 5 اولو العزموں میں ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 برابر نہیں وہ 5 میں سے 4 مصطفیٰ جیسے نہیں ہے بسم اللہ جب بسم اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد مصطفیٰ جیسا نہیں تو 15ویں صدی کا ملا مصطفیٰ کیسا یک زبان کل نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ بسم اللہ کیا تھا تمام نبی برابر نہیں تمام انسان برابر نہیں بسم اللہ تمام رسول برابر نہیں اللہ کے چنے ہوئے برابر نہیں جب اللہ کے اپنے چنے برابر نہیں تو بندوں کے چنے ہوئے مصطفیٰ جیسے کیسے ماشاءاللہ وہ کیسے ہو گئے ایک جیسے ماشاءاللہ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں تم کیا ہو ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں ہم ماشاءاللہ آؤ قرآن سے دیکھتے ہم کیا ہیں میری تقریر قرآن سے ہوتی ہے بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمانے لگا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا توجہ بسم میں اللہ نے اپنی مخلوق کو تم لوگوں کو میں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا مخلوق کتنے حصوں میں 3 وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ والے کیا کہنے ہوتے دائیں ہاتھ والا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکوکار ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صالح ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومنین ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقین ہیں ماشاءاللہ فرمایا اصحاب المشعمۃ اصحاب المشعمہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدکار ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاسق ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکو ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کھانے والے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں تم کیا جانتے ہو ظلم کرنے والے کون سے ہیں اور پھر اللہ تبارک و 2 ہو گئے نیکوکار سالم اور پھر فرمایا السابقون السابقون کچھ ایسے ہیں جو ہر چیز میں سبقت لے جانے والے ہر چیز میں اول خلقت میں اول ماشاءاللہ عصمت میں اول طہارت میں اول ہر میدان میں اول بسم اللہ ماشاءاللہ جنگ میں اول جہاد میں اول ہر چیز میں اول لیکن عجیب جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرمایا سنت من الاولین وقلیل من آخرین سبحان اللہ قرآن خدا کی قسم اگر قرآن زندہ معجزہ نہ ہوتا تو آج قرآن بھی تبدیل ہو چکا ہوتا ماشاءاللہ بے شک بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنت من الاولین وقلیل من الاخرین وقلیل من الاخرین یہ جو پہلے نبیوں کی امتیں گزر گئی ہیں اللہ کے مقرب بندے ان میں سے تو بہت ہیں بہت ہیں لیکن امت مصطفیٰ میں قلیل بہت کم ہے یہ کیا ہوا آپ تو مسلمانوں کہتے تھے ہم خیر امت ہیں مسلمان کا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں سب سے افضل امت مصطفیٰ کی امت اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ماشاءاللہ پہلے نبیوں کی پہلوں میں سے زیادہ ہیں اور اس امت میں تھوڑے سے ہیں یا تو تم
تم لوگوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا یا قرآن سمجھے نہیں؟ اور پھر آپ کا تو یہ کہنا ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ حدیث ٹھیک ہے مگر ترجمہ غلط۔ رسول نے یہ ارشاد فرمایا العلماء امتی کا بنی اسرائیل انبیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے، اور بعض حدیثوں کے اندر کیا ہے؟ میری امت کے علماء افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی افضل۔ میری امت کے علماء نبیوں سے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے عیسیٰ بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ان سے بھی افضل۔ اور اللہ کہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ الْمَرْيَمَ يَا مَرْيَمُ يُبَشِّرُكِ اللَّهُ، اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، کس کی؟ بیٹے کی۔ کس کی بشارت دیتا ہے؟ مسیح ابن مریم کی۔ اور وہ کہا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ کس میں سے ہے؟ مقربین میں سے ہے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کے مقرب بندے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ یعنی پہلوں میں سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہیں اللہ کے مقرب بندے۔ اور اس امت میں اللہ نے کہا بہت قلیل ہیں، اس امت میں کیا ہے؟ بہت قلیل ہیں۔ اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، وہ فقط اور فقط یہ 14ویں اور 15ویں صدی کے مولوی نہیں ہیں، بلکہ وہ پہلے علی سے لے کے آخری علی تک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ اور کہا کہ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اللہ کے مقرب بندے جو اور پہلے نبیوں میں سے کیا ہیں؟ پہلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہے، مگر اس امت میں کیا ہے؟ بڑے قلیل ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خیر امت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خیر امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اسی کی اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ، اگر کتنے گروہ ہیں انسانوں کے؟ 3۔ کتنے مخلوقات کے گروہ ہیں؟ 3۔ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، مقربون تیسرا گروہ۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اور ان کے لیے سب کچھ ہے، اور ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر جنت میں مقربین کے لیے بشارت ہے۔ یہاں پہ تمام علماء اہل سنت نے متفق ہو کر لکھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے یہ جو ہے وہ حدیثیں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمانے لگے وَهُمَ الَّذِينَ فَعَلُوا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَتُكْرِهُ الْمَكْرُوهَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَبَعْضُ الْمُبَاحَاتِ۔ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر واجب کو ادا کرتے ہیں اور تمام مستحبات کو بھی ادا کرتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے کوئی حرام کام کیا ہے، نہ کبھی کسی نے مکروہ کام کیا ہے۔ فقط اتنا نہیں، بعض مباح کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ بعض مباح کاموں کو بھی ترک، تارک المحرمات والمکروہات وبعض المباحات۔ شریعت کے اندر 5 چیزیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجب جو وہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری نہ کرے تو اس پہ عذاب آئے گا۔ حرام وہ ہے کہ جس کا کرنا ناجائز، اگر کرو گے تو اس پہ عذاب آئے گا۔ مکروہ وہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑو گے تو ثواب ہے، کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مستحب وہ ہے کہ اس کو اگر کرو گے تو ثواب ہے اور اگر چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر مباحات کسے کہتے ہیں؟
मुबाह कहते हैं कि जिसका करना ना करना बराबर है। करोगे तो कोई सवाब नहीं, छोड़ दोगे तो कोई गुनाह नहीं। ये पानी पड़ा है, मैं इसको पी लूं तो मुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा है या नहीं? मुबाह है मेरे लिए, अगर ना पियूं तो मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। खुदा की कसम पूरी तारीख के अंदर मुझे एक हस्ती मिली, सुभान अल्लाह, पूरी तारीख के अंदर एक हस्ती मुझे मिली कि जिसने मुबाह को भी छोड़ दिया, माशाअल्लाह, जिसने मुबाह को भी छोड़ दिया। माशाअल्लाह। वो रोज़े आशूर अबुल फज़ल अब्बास, हजरत अब्बास सलमदार, जब उन्होंने नहरे अलकमा के ऊपर कब्जा किया और चुल्लू पानी का लिया और पानी फिर छोड़ दिया और उम्मत को बता दिया जो बाज मुबाह कौमों को भी तरक करता है वो है अब्बास इब्न अली, इसका बाप कैसा होगा? कुल्ले मान नारा हैदरी, इसका बाप कैसा वो कैसा होगा? माशाअल्लाह, बाज मकरूहात माशाअल्लाह। को भी तरक करते हैं, बाज क्या करते हैं? मकरूहात को भी तरक करते हैं। आगे बढ़े, ये मुकर्रबीन कौन है? माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह, मुकर्रबीन कौन है? अल्लाह के मुकर्रबीन। शूरा के अंदर खुदावंद आलम इरशाद फरमाने लगा, तवज्जो मेरी जान रखिए, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वयुबश्शिरुल्लाहु इबादिहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। मेरा हबीब, अल्लाह अपने उन बंदों को बशारत देता है जो ईमान लेकर आए हैं और अमल साले करते हैं। किन बंदों को? जो ईमान लाए और अमल साले करते हैं और अमल साले बजा लाते हैं। माशाअल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह। क्या बशारत है उनके लिए? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिशारत ये है कि मेरा हबीब इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि अपने कुर्बा में मवद्दत मांगता हूँ। माशाअल्लाह, अपने कुर्बा में मवद्दत, में फिल कुर्बा, कुर्बा में मवद्दत मांगता हूँ। माशाअल्लाह। अल माओ फिल कूस, पानी बर्तन के अंदर है, पानी बर्तन के अंदर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिल कूस फिल कुर्बा, पानी कहाँ है? कूस के अंदर है, बर्तन के अंदर है। यानी जब तक आप बर्तन के पास नहीं जाओगे, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, पानी आपको नहीं मिलेगा जब तक कुर्बा के पास नहीं जाओगे, माशाअल्लाह, मुवद्दत नसीब नहीं होगी। फिल कुर्बा मुवद्दत है, फिल कुर्बा यानी फिल कुर्बा कह के अल्लाह ने बता दिया अगर कोई मुवद्दत का शान रखता है तो वो रसूल के खानदान वाले, माशाअल्लाह, तो फकत क्या है? रसूल के खानदान खानदान वाले। लेकिन मुसलमानों ने तर्जमा क्या किया? मुसलमानों ने ये तर्जमा किया कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूल ने ये इरशाद फरमाया जो तुम्हारे करीबी हैं, तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम्हारी खालाएं हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, इनसे प्यार और मोहब्बत से रहा करो। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहा कि हुजूर ने ये फरमाया कि इसका मतलब ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करो। आए कुरान के अंदर देखें, तवज्जो मेरी जाने, आए कुरान मजीद के अंदर देखें, खुदावंद आलम सूरह मुमताहिना के अंदर जो है वो इरशाद फरमाने लगा। कौन सी सूरह? सूरह मुमताहिना। खुदावंद आलम ने जो है वो इरशाद फरमाया फलन तफअलू को तनफअकुम अरहामकुम व औलादकुम। अल्लाह फरमाता है कि हरगिज़ यौमल क़ियामत वाले दिन न तुम्हारे अरहाम करीबी रिश्तेदार तुम्हें कोई फायदा देंगे, न तुम्हारा माल को तुम्हें फायदा देगा। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। क़ियामत वाले दिन मैं कुर्बा के करीब आ रहा हूँ, कुर्बा समझाना चाहता हूँ आज। कुर्बा कौन है? अल्लाह के मुकर्रब बंदे कौन है? जिनके बारे में कहा है कि मुवद्दत करना है, जिनकी मुवद्दत के बगैर कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह, कोई अमल साले की जो है वो उसका फायदा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाने लगा कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे अरहाम, रहम वाले रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार और तुम्हारा माल कोई फायदा नहीं देगा। यौमा यफ़सिलु बैनहुम, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी औलाद के दरमियान, तुम्हारे माँ बाप के दरमियान, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के दरमियान अल्लाह फासला डाल देगा। कोई तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। माशाअल्लाह, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर काम नहीं आएगा तो कुर्बा की मुवद्दत क्यों मांगी?
قربا کی مودت کیوں مانگی؟ پھر آگے بڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا مِنَ الْأَزْوَاجِكُمْ ماشاء اللہ بسم اللہ اِنَّا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ اللہ کہنے لگا بعض تمہاری بیویاں، بعض تمہاری بیوی، ساری نہیں، باز ماشاء اللہ من بعضکم، بعض تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ماشاء اللہ بے شک بعض تمہاری بیویاں تمہاری کیا ہے؟ دشمن ہر بیوی اچھی نہیں ہوتی، ماشاء اللہ بے شک بعض تمہاری بیویاں کیا ہے؟ دشمن ہے، تمہاری دشمن ہے، بعض تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہ، ان سے دور رہو، دور ہو جاؤ ان کو دور رکھو اور ان سے دور رہو۔ ساری بیویاں اچھی نہیں، بعض بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری دشمن ہے، بعض اولاد بھی تمہاری کیا ہے؟ دشمن ہے۔ نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ رحم رشتہ دار کوئی فائدہ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ بیویاں بھی دشمن، اولاد بھی دشمن۔ یا تو تم قرآن سمجھے نہیں یا ترجمہ کرنے میں ڈنڈی ماری، ماشاء اللہ بسم اللہ یا تم قرآن سمجھے نہیں یا جان بوجھ کے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اور چلیں یہ آ گیا میرے ذہن میں اور یہ بات بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں۔ اور بہت سارے لوگ، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے 4 شادیاں کرنے، سبحان اللہ مگر کدھر ہے وہ؟ دکھائیں تو صحیح۔ آئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، توجہ میری جانب رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما تابا من النساء، عورتوں میں سے جن سے آپ پسند کریں نکاح کر لیں، مثنا ثلاثہ اور رباع، ماشاء اللہ 2 شادیاں کریں یا 3 کریں یا 4 کریں۔ آیت مکمل نہیں ہوئی، اسی طرح ماشاء اللہ بے شک آدھی آیت نہ کرے، آیت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوهُ فَوَاحِدَةً، عدل کے ساتھ اگر تمہیں یہ ڈر ہے اور تم عدالت نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بسم اللہ بے شک بے شک ہاں، اور تم ایسے تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، مگر عدالت شرط ہے۔ بے شک اب پتا چلا جب تک جناب سیدہ رہی تب تک مولا علی نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ماشاء اللہ بے شک چونکہ عدالت کرنا واجب ہے۔ عدالت یہ ہے کہ دونوں کو برابر رکھا جائے، دونوں کو ایک جیسا مقام دیا جائے۔ ماشاء اللہ۔ اور اللہ مولا کائنات نے ساری زندگی جناب سیدہ کی شادی نہ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ زہرا جیسا پوری کائنات میں کوئی خاتون ہے ہی نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدہ ماشاء جیسی اللہ کوئی خاتون نہیں۔ اور پھر دیکھیں دین عقل کا نام ہے، دین عقل کا نام ہے، بے عقلی کا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں وہ نبی جس نے 53 سال تک ایک شادی رکھی، ماشاء اللہ 53 برس تک، 63 سال عمر مبارک اور 53 برس تک ایک شادی، اور پھر آخری عمر میں 10 شادیاں کیوں کر لی؟ ماشاء اللہ آخری عمر میں جا کے 10 شادیاں کیوں کر لی؟ اور وہ 53 برس تک چونکہ جناب سیدہ کی والدہ زندہ رہی، یعنی رسول اللہ نے یہ بتایا کہ جناب سیدہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور سیدہ کی والدہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ کی قسم، ماشاء اللہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، اگر رسول نہ ہوتے تو سیدہ کی ماں کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے مگر عدالت رکھنا ہے، مگر چونکہ یہ پوری کائنات کے اندر ان 2 خاتون جیسی کوئی عورت نہیں ہے، اس وجہ سے ان دونوں معصوم ہستیوں نے بھی ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آگے بڑھے، آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ۔ اللہ کے جو ہے وہ مقرب بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور فعل قربا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ہے وہ مودت مانگی ہے کہ فی القربہ میں آپ نے مودت کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمانے لگا کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میری قربہ میں مودت کرو. یا تم پھر آگے بڑھے سورہ سبا کے اندر، سورہ ممتحنہ کے اندر ارشاد فرمایا تمہارے ارحام، اور توجہ میری جانب رکھیے گا، تمہارے ارحام اور تمہارا مال کوئی فائدہ قیامت والے دن نہیں دے گا. سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا تمہاری ازواج میں سے بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. اور پھر آئے ہم سورہ سبا، سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا اولادکم ولا اموالکم ولا اولادکم ولا اموالکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تمہاری مال میں تمہاری اولاد میں وہ صلاحیت ہی کہاں کہ اللہ کا قرب تمہیں عطا کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرب اللہ کے مقرب بندے کون ہے؟ توجہ رکھیے گا. تمہارے مال میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہارے اولاد میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا مقرب بندہ بنا دے. ماشاءاللہ بے شک. یہ اس میں یا تو تم قرآن سمجھے نہیں ہو یا قرآن میں تم ڈنڈی مار رہے ہو. آؤ میں تمہیں سمجھاؤں قربہ کون ہے. توجہ میری جانب رکھے. عربی کے اندر نحو کے اندر استعمال ہوتا ہے اس میں تفصیل. ایک لفظ ہے اکبر. اکبر لفظ کو سنا ہے آپ نے؟ ایک لفظ ہے اکبر، اس کا وزن کیا ہے؟ اسے عربی میں کیسے بولتے ہیں؟ اکبرو. کیا کہتے ہیں؟ اکبرو. اکبرو. ایک لفظ ہے اصغر. اصغرو. ایک لفظ ہے اقربو. کیا؟ اکبر، اصغر اور اقرب. اکبر کہتے ہیں بڑوں میں سے سب سے بڑا، بڑوں میں سے سب سے بڑا، سب سے بڑا. اصغر کہتے ہیں چھوٹوں میں سے سب سے چھوٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹوں میں سے سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا. اور اقرب کہتے ہیں قریبیوں میں سے سب سے قریب. ماشاءاللہ. قریبیوں میں سے سب سے قریب. یہ تینوں کیا ہے؟ مذکر. یہ تینوں کیا ہے؟ میل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اکبر بھی، اصغر بھی، اقرب بھی. جب ان کی مؤنث واحد بنائیں گے، اکبر ایک کو کہتے ہیں، 5 20 10 20 کو نہیں کہتے. اکبر کتنے کو کہتے ہیں؟ اقرب کتنے کو کہتے ہیں؟ اصغر کتنے کو کہتے ہیں؟ جب ان کی مؤنث بنائیں گے تو اکبر سے مؤنث بنے گی کبرا. کبرا. واقعی ماشاءاللہ. جب اصغر کی مؤنث بنائیں گے تو اس سے بنے گی صغرا. جب اقرب سے اس کی مؤنث بنائیں گے تو بنے گی قربا. ماشاءاللہ. جب اقرب سے مؤنث بنائیں گے تو بنے گی کیا؟ قربا. قربا. اللہ نے پھر قربا کہہ کے امت کو بتا دیا رسول کی بیٹی بھی ایک ہے. ماشاءاللہ. چار نہیں ہے. اور جس سے مودت کرنی ہے وہ بھی رسول کی بیٹی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فخر الدین رازی نے اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام جمع ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ کے قریبی کہ جن کے ساتھ مودت کرنی ہے؟ فرمایا ہم سیدات وعلی والحسن والحسین. ماشاءاللہ. بسم اللہ. یا رسول اللہ علی سے تعارف کرائیے، یا رسول اللہ حسن سے تعارف کروائیے، یا رسول اللہ حسین سے تعارف کروائیے. کہا پاگل نہ بن، اللہ تعالیٰ نے قربا کہا ہے اور قربا ہے میری بیٹی. ماشاءاللہ. میری رشتہ داری فقط اس کے ساتھ ہے جس کی علی مولا علی حق ہے. علی حق ہے. میری رشتہ داری فقط اس کے ساتھ ہے جس کی میری بیٹی کے ساتھ رشتہ داری ہے. جس سے میری بیٹی راضی اس سے میں راضی، جس سے میری بیٹی ناراض اس سے میں ناراض. اور یہی تو وجہ ہے ہر واجب جب تک تم فی القربہ سے مودت نہیں کرو گے، جب جناب سیدہ سے مودت نہیں کوئی رکھے گا، وہ جو کرتا رہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. ماشاءاللہ. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنی مرضی روزے رکھ لو، جتنی مرضی حج کر لو، جتنی مرضی جو ہے وہ زکاتیں دے لو. ہاں نماز اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. نماز اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. روزہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. جو ہے وہ حج اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. زکات اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. مگر جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا نماز واجب نہیں ہے.
माशाल्लाह, बेशक बेशक इसी तरह अगर तुम सफर में हो तो 4 की बजाय 2 पढ़ोगे। पढ़ोगे, माशा वाजिब है। इसी तरह जो है वो जब तक ज़कात का निसाब नहीं पहुंचता तब तक ज़कात वाजिब नहीं। जिंदगी में हज एक मरतबा वाजिब, वो भी उन पे वाजिब जो इस्तेताअत रखते हो। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, हज कितनी मरतबा वाजिब? एक मरतबा। वो भी जिनको इस्तेताअत हो। और ज़कात भी तब वाजिब है जब वो अपने निसाब पर पहुंचे। रोजा भी तब वाजिब है जब तुम घर में हो, जब तुम तंदुरुस्त हो। अगर बीमार हो तो रोजा वाजिब नहीं। माशाल्लाह, मगर फेल कुर्बा वो है अगर तुम मर रहे हो, माशाल्लाह, अगर तुम डूब रहे हो, आग में चल रहे हो, तब भी अली अली करना पड़ेगा। करना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तब भी फेल कुर्बा से मुवद्दत करना पड़ेगी। इनके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं अब ये मेरा सवाल है तमाम उम्मत इस्लामिया से और उनके उलमा से कि अगर नमाज अपनी जगह पर एक वाजिब है मुस्तकिल, रोजा अपनी जगह पर एक वाजिब है मुस्तकिल, और इसी तरह हज एक वाजिब है मुस्तकिल, ज़कात अपनी जगह पर वाजिब है मुस्तकिल, ये सारे वाजिबात मुस्तकिल हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठ के अलियाज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ्र नाबाशिद, मैं नमाज का इनकार कर दूं, मैं रोजे का इनकार कर दूं, मैं हज का इनकार कर दूं, मैं कहूँ इस्लाम के अंदर नमाज नहीं है, इस्लाम के अंदर रोजा नहीं है, तो तमाम मुफ्ती मुल्ला इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे खिलाफ फतवा दे देंगे, कहेंगे ये काफिर हो गया है। अरे जो जिंदगी में 15 साल तक नमाज वाजिब नहीं होती, जो जिंदगी में एक मरतबा हज वाजिब होता है, उसका इनकार करने से तो बंदा काफिर हो जाता है। जो 24 लम्हे जो है वो डूबते हुए भी वाजिब है, उस सैयदा के खानदान से बुग़्ज़ रखने वाले मुसलमान कैसे हो सकते हैं? कुल्ले ईमान नारा हैदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। उससे बुग़्ज़ रखने वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उनसे बुग़्ज़ रखने वाले जो है वो मुसलमान जो है वो कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते जो उनसे बुग़्ज़ रखेंगे। आगे बढ़े। मुवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह के इस्मों से में से एक इस्म है वुदूद। ये तो बहुत दफा बहुत सारे ये अमल भी है, बड़ा मशहूर अमल है, बहुत मशहूर एक अमल है और आत्मा से बात है। चलें ये भी समाज वाले एक अमल बता दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अगर किसी खातून का शोहर बद किरदार हो जाए, वो ज़ौजा के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है, इसी तरह अगर कोई खातून जो है वो बद किरदार हो जाए तो ये कहा गया है कि 1001 मरतबा या वदूद का विर्द किया है। और बाद में ये कहा गया है कि नमक के ऊपर जो है वो इसको पढ़कर जो है वो फेंका जाए। अल्लाह तबारक तआला या कसरत से इसको पढ़ा जाए। अल्लाह ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है। अल्लाह का एक इस्म है वदूद। वदूद निकला है वुद से। कहाँ से? मुवद्दत भी निकली है वुद से। बद्दा यवुद्दु वादन, वाद है इसमें फाइल, वाद क्या है? इसमें फाइल। और वदूद है सिफत मुशब्बा, यानी सिफत मुशब्बा इसमें फाइल में ये है। फाइल कहते हैं किसी काम करने वाले, सिफत मुशब्बा उसे कहते हैं जो हमेशा किया जाए, हमेशा कंटिन्यू, उसमें वक्फा है ही ना। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा वो जब से है। कुछ हस्तियों से वो मुवद्दत रखता है, माशाल्लाह। जब तक रहेगा तब तक रखेगा। ये फैसला आपने करना अल्लाह कब से है कब तक रहेगा। अल्लाह का एक इस्म है क्या? वो वदूद या वदूदो, इसका विर्द भी करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअल लहुर रहमानु वुद्दा। वो लोग जो सबसे पहले ही ईमान लाए, माशाल्लाह, बल्कि वो लोग जो खुद ईमान को लेकर आए माशाल्लाह और अमल साले करते हैं, आन करीब उनकी मुवद्दत अल्लाह ईमान वालों के दिलों में डाल देगा। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। आन करीब अल्लाह उनकी मुवद्दत लोगों के दिलों में, मोमिनीन के दिलों में क्या करेगा?
ڈال دے گا. اگر خدا کی قسم مودت نہ ڈالی ہوتی تو یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے. ماشاء اللہ. اس طرح کٹتے نا, اس طرح مرتے نا. ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا, کیا کر کے نہیں دیکھا. ہمیں بسوں سے اتار کے مارا, ہمیں یہ ابھی جو پارا چنار کے اندر ہوا کہاں کہاں ہمیں سوا کر کے نہیں دیکھا ان لوگوں نے. مگر خدا کی قسم یہ مودت اہل بیت ہے. ماشاء اللہ. یہ مودت اہل بیت ہے. اور یہ سوچنا ہے ہمیں خود بتاتے خود ہمیں بھی بطور ملت بھی, اور ان تمام لوگوں نے اس ملک و قوم کے اداروں نے بھی سوچنا ہے, اس حکومت نے بھی سوچنا ہے. وہ لوگ جو ایک اونٹ کی ٹانگ کے کٹنے پہ بیلا بچانے والے, اور وہ لوگ جو ہے وہ صحافی جو فضلہ خور جو ہے وہ بات بات پہ اکٹھے ہونے والے, آج کل کیوں نہیں بول رہے ہیں باتوں کے اوپر؟ اس پر آواز کیوں بلند نہیں کی جا رہی؟ تمام کیوں سارے خاموش ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور مذمت جتنی کی جا سکتی ہے اتنی کرنی چاہیے. اور ہم سب کو بھی بطور ملت, ہم سب کو بھی بطور قوم جو ہے وہ خود کو مضبوط کرنا ہے اور مضبوط کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. بے شک اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیجیے. ماشاء اللہ. اپنے بچوں کو ہر میدان میں آگے لے کر جائیے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بزنس کروائیے. اپنے بچوں کو نوکر مت بنوائیں. ماشاء اللہ. اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں, کروڑ پتی بنائیں, ارب پتی بنائیں. ماشاء اللہ. ملت کے لیے کام کریں, قوم کے لیے کام کریں. آج ضرورت ہے ہم سب کو ایک ملت ہونے کی, ماشاء اللہ. بے شک ایک قوم بننے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اگر اس طرح بکھرے رہیں گے تو یہ دشمن ہمیں مارتے رہیں گے. وہ مارنے والا ہمیں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا پڑھتا ہے اور کیا نہیں پڑھتا. ماشاء اللہ. بے شک. وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر مودت اہل بیت پائی جاتی ہے. ماشاء اللہ. گناہ کل بھی علی کی محبت اور مودت تھی, گناہ آج بھی علی کی محبت اور مودت ہے. بے شک. بے شک. گناہ کل بھی جناب سیدہ کی مودت اور محبت تھی, گناہ آج بھی جناب سیدہ کی محبت اور مودت ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے الودود. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک کیا ہے؟ اور اللہ نے کہا ان قریب میں ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. کہاں ڈالوں گا؟ لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. اور لوگوں کے دلوں میں جب اللہ مودت ڈالے گا اس کو نکالنے والا کوئی نہیں. بس آخری ایک دو جملے اور آپ کے سامنے تمام. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بس مقربین کون ہے اللہ کے؟ آخری قرآن کی آیت اور آپ کے سامنے تمام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر ارشاد فرمایا. کہاں؟ سورہ مطففین کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ ارشاد فرمانے لگا اِنَّ کتاب الابرار لفی کتاب الابرار لفی علیین. لفی بولے تو صحیح, لفی علیین. نیکوکاروں کی جو کتاب ہے وہ علیوں کے پاس ہے. ماشاء اللہ. اس کا ریفرنس شیخ محسن علی نجفی, اردو میں ہے, زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی. ایپ بھی موجود ہے, آپ جو ہے وہ ایپ جہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کے اندر جائے, وہاں سے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سورہ میں نے بتا دیا ہے, سورہ مطففین. اس کی یہ میں آیت تلاوت کر رہا ہوں. اسی طریقے سے علامہ علی نقی نقل صاحب نے بھی اس کا یہی کہا ہے کہ علیین علی کی جمع ہے. بے شک کوئی شک نہیں, علی کی جمع ہے. علی کی جمع. اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین. جو نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال علیوں کے پاس ہے. ماشاء اللہ. ان کا نامہ اعمال علیین میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. تم کیا سمجھو یہ علی والے کون ہیں؟ تم کیا سمجھو یہ علی کون ہے؟ اچھا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بھی تو اللہ نے شیطان سے کہا تھا نا. ماشاء اللہ. ام استکبرت ام کنت من العلیین. کیا تم تکبر کر رہے ہو یا یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بھی علی جیسے ہو؟ کہا تھا نا, یعنی اللہ نے سب کو سجدے کا حکم دیا تھا مگر وہ جو علی ہیں اپنی ذات میں ان کو حکم نہیں تھا. ان کی وجہ سے تو آدم کو سجدہ ہوا تھا. یا تو علی والوں میں سے ہیں. ایون الاخبار رضا کے اندر یہ حدیث کئی دفعہ آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکا ہوں. اس کی جو ہے وہ حدیث رسول اکرم سے. اور یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکوکاروں کے نامہ اعمال علیین کے اندر ہے. اور تم کیا جانو, میں مقرر سمجھانے توجہ میری جانے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تم کیا جانو ما علیون یشہد المقربون ماشاءاللہ بسم یہ اللہ میرے وہ مقرب بندے ہیں جو ہر وقت میرے بندوں کے نامہ اعمال پہ شاہد ماشاءاللہ یہ کون ہے علی اللہ کا مقرب بندے یہ کون ہیں کہ جو ہر وقت نیکوکاروں کے اللہ کے بندوں کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں وہ ہے اللہ کے مقرب بندے یا شہودو فعل مضارع ہیں وہ نیکوکار اس کتاب کا کیا کرتے ہیں مشاہدہ کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ماشاءاللہ یعنی اب بھی کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے بے شک کوئی شک نہیں بے جو ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے شک اور وہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گا سوائے زہرا بلال ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ آج بھی اللہ کا ایک مقرر اچھا آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل یہ آتے ہیں مسلسل یہ آتے سورہ متفقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اس دن کیا ہوگا اس دن اچھا اس کے اوپر تو تمام متفق ہیں اس کے اوپر تمام مسلمان متفق ہیں اور تمام کو یہ لکھنا پڑا کہ جب یہ آیت جو ہے وہ سورہ زمر کی جو ہے وہ نازل ہوئی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اس وقت کو یاد کریں جب یہ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے یہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ تمام جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق سے لکھا اور اس دن کیا ہوگا وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ اس دن نبیوں کو لایا جائے گا اس دن نبیوں کو گواہ بنا کے لایا جائے گا کیا کیا جائے گا نبیوں کو گواہ بنا کے لایا جائے گا یہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اس سے مراد شیعوں کا 12واں امام ہے اس سے مراد شیعوں کا 12واں کیا ہے امام ہے اور اس دن کیا لایا جائے گا بن نبیین میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن عقیدے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے بن نبیین اور جب امام آئیں گے اس دن ایک آنا نبی نہیں نبی آئیں گے ماشاءاللہ 2 نبی آسمان سے آئیں گے 2 نبی زمین سے آئیں گے ادریس الیاس اور حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت الیاس اور حضرت خضر زمین سے آئیں گے میں نے کہا اے پروردگار سب نبیوں کے لیے ایک گواہ رکھا اچھے کے اندر پڑھا تھا نا کس نبی نے کس کی تصدیق کی ہر نبی کے لیے ایک گواہ رکھا یہ تیرا آخری تیری حجت ہے اس کے لیے تو نے 4 نبیوں کو رکھا کہا یہ میرا منتقم ہے یہ چونکہ آسمان والوں کا بھی امام یہ زمین والوں کا بھی امام ہے اس لیے 2 آسمان کے گواہ ہوں گے 2 زمین کے گواہ ماشاءاللہ اس لیے اس کے لیے 2 آسمان کے گواہ ہوں گے 2 کس کے ہوں گے زمین کے اس کے لیے گواہ ہوں گے جب یہ تشریف لائے گا اور اس دن فیصلے ہوں گے اللہ کہتا ہے قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ یہ حق کے ساتھ فیصلے کرے گا یہ حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرے گا یہ ہے اللہ کے مقرب بندے ماشاءاللہ جو ہر وقت امت کے ہر وقت مخلوق کے اعمال کے گواہ ہیں کیا کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اعمال کے کیا ہے گواہ ہیں اس لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دجانہ کون ہے یہ وہ ہیں کہ جن کا مشہور ہے جن کو جن تنگ کرتے تھے حضرت ابو دجانہ بڑا مشہور ہے جن کو کیا کرتے تھے جن بڑے تنگ کرتے تھے رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا کہ ایک خط لکھو جنوں کی طرف ماشاءاللہ وہ آج بھی آپ کتابیں پڑھیں اس کے اندر آپ مل جائے گا یہ بہت سارے لوگوں کو ہر تیسرے بندے کو جن چمٹے ہوئے ماشاءاللہ جن کو چمٹتے ہیں نا وہ پھر ابو دجانہ لے جائے اور حضور نے یہ کہا تھا مولا کائنات کو کہ خط لکھے جنوں کی طرف من محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہم اور وہ جب لکھا گیا نامہ اور ابو دجانہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے سرانے کے اندر نیچے رکھ کے سو جاؤ اور صبح حضرت ابو دجانہ آئے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو ان کو چیخیں مارتے ہوئے سنا ماشاءاللہ رسول اللہ سے بتائے ہوئے عمل سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے ماشاءاللہ بے شک ہاں یہ پنیوں جرسیوں ان کو چھوڑ دیں ماشاءاللہ
ان کے پیچھے مت جائیں، جو صحیح بتائے ہیں محمد و آل محمد نے وہ عمل کریں۔ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بس آخری میری بات، حضرت آپ پریشان تو نہیں؟ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ اذا قلت، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا، آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ الجنت محرمۃ علی النبیین الا تدخلها، جنت تمام نبیوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ بسم اللہ۔ یعنی سب سے پہلے حضور نے فرمایا میں داخل ہوں گا، اس کے بعد تمام نبی داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا محرمۃ علی امم، تمام امتوں پر جنت حرام ہے، الا امتک، جب تک اے میرا رسول، جب تک آپ نے کہا کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ کہا کس نے؟ حضرت ابو دجانہ نے۔ آگے سے رسول کہنے لگے یا ابا دجانہ، یا ابا دجانہ، سنو گے؟ ہاں پہلے کا کالا نام، ہاں میں نے یہ کہا تھا۔ پھر کہنے لگے یا ابا دجانہ، اے ابا دجانہ، للہ لواء النور، اللہ کے پاس ایک لوائے حمد ہے، اللہ کے پاس ایک علم ہے، اللہ کے پاس ایک پرچم ہے، ایک علم ہے، وہ کپڑے کا نہیں، یہ نور کا ہے۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ۔ وہ کس کا ہے؟ نور کا۔ نور کا ہے۔ وَعُمُودًا لِلنُّورِ، اور اس کا جو دستہ ہے، اس کا جو دستہ ہے لِلْيَاقُوتِ، وہ کسی بانس کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِالنُّورِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ ماشاءاللہ۔ اے میرا حبیب، یا ابو دجانہ، اے ابو دجانہ، اللہ کے پاس ایک لوائے حمد ہے، اس کے اوپر نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وآل محمد خیر البریہ وصاحب اللواء۔ اور فرمایا اے ابو دجانہ، جانتے ہو صاحب لوائے حمد کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ جانتے ہو اس علم کا قیامت والے دن اٹھانے والا کون ہے؟ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذالک بعلی ضرب بیدہ علی علی۔ تو رسول اللہ نے پاس بیٹھے ہوئے مولا کائنات کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی تفسیر کر دی علی کے ذریعے سے، کہا ابو دجانہ اس وقت جو لوائے حمد کو اٹھانے والا ہے وہ میرا علی ہوں گے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، میرا علی ہے۔ اور فرمانے لگے ما اکرمنا وما شرفنا بکا قل الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس علی کے بغیر نہ کسی کو فضیلت دی نہ کسی کو کرامت دی۔ یعنی اگر جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ شرافت ہے نہ کرامت ہے۔ ماشاء بے شک بسم اللہ۔ فرمایا یہ علی سب سے اللہ کا مقرب بندہ، ماشاءاللہ بے شک اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے، یہ ہے وہ اللہ کے مقرب بندے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ جنہوں نے دین بچایا خدا کا اور ہم تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ اور آج اور یہی خطبے میں میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد و آل محمد وجل فرج، کہ نحن المقربون، وہ اللہ کے مقرب بندے ہم ہیں۔ اور عزاداروں ایک جملہ کہہ دوں، ساری زندگی سید سجاد خون روئے، رونے کے لیے سید سجاد کے مصحف پڑھنا ضروری نہیں ہے، سید سجاد کا نام کافی ہے۔ عزاداروں یہ آپ کا وہ امام ہے کہ جو ایک ہی وقت میں سید الساجدین بھی ہے، سید العابدین بھی، اور سب سے بڑا عزادار بھی ہے۔ عزاداروں سید الساجدین نے اس حالت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا،
اس حالت میں بھی رکوع کو ترک نہیں کیا، اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اس حالت میں بھی سید زادیوں نے نماز کو ترک نہیں کیا، نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ اے جوانوں، اے عزیزوں، اے عزاداروں، اے خون بہانے والوں، جب خون رونے والا نماز نہیں چھوڑ رہا تو تم خون بہانے والوں تم بھی نماز مت چھوڑو۔ یہ میرا امام ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مسلمان اور رسول کے نواسے کو ایسے ذبح کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، پارا چنار کے جوان کی ویڈیو دیکھی آپ نے، الٹا گردن سے ذبح کر دیا۔ ہاں، میں پارا چنار کی ماؤں سے، بہنوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، آپ بڑی مظلوم ہیں، آپ کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آپ کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، لیکن گناہ کیا ہے؟ محبت علی۔ گناہ کیا ہے؟ محبت جناب سیدہ۔ مسلمانوں، جو علی سے محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم تو علی کے بیٹوں کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا؟ جو خود علی کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان ظالموں نے کیا نہیں کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، ان ظالموں نے بڑے ظلم ڈھائے علی کے بچوں پہ، بڑے ظلم ڈھائے جناب سیدہ کے بچوں پہ، اتنے ظلم ڈھائے کہ جتنی زندگی زندہ رہا خون روتا رہا۔ حتیٰ کہ مکل والوں نے یہ لکھا کہ جس گلی میں سید سجاد رہتے تھے مدینے میں، اس گلی سے نہ تو کوئی بچی کو لے کے گزرتا تھا نہ کوئی جانور لے کے گزرتا تھا۔ سید سجاد جوان کو دیکھتے تھے تو وہی داڑے مارتے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے ہائے او میرا علی۔ کسی بچے کو دیکھتے تھے اور عزاداروں، اگر وہ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا، عزاداروں سید سجاد آگے بڑھتے، آگے بڑھ کے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے لوگوں کو دکھاتے اور آنے جانے والوں سے کہتے، آنے جانے والوں دیکھ لو کہ کربلا کے اندر ہمارے اتنے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں سید سجاد جب گلیوں سے گزرتے، اگر کبھی کسی کسائی کو دیکھ لیتے ہیں، عزاداروں کوئی جانور دیکھ لیتے تو اس سے کہتے کہ جانور کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو رو کے کہتا سید سجاد آپ جانتے تو ہیں مگر میں اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ سید سجاد پوچھتے کیا آپ نے اس کو پانی پلایا؟ کیا آپ نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا سید سجاد میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، میں نے 3 مرتبہ اس کو پانی دکھایا، 3 مرتبہ پانی پلایا۔ سید سجاد رو کے کہتے ہائے میرا بابا، اور پیاسا مارا گیا، اور پاس کھڑی میری چھوٹی بہن پانی مانگتی رہی مگر پانی نہ دیا گیا، مگر تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ اپنا رحم نازل فرمائے۔ عزاداروں، عزاداروں سید سجاد، سید سجاد پوچھتے، سید سجاد پوچھتے کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اس وقت کیا کرتے ہو، اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا جانتے ہو؟ وہ جانور ذبح کرنے والا کہتا ہاں ہم آپ کے نانا کی امتی ہیں، آپ کے نانا نے یہ بتایا ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے سب سے پہلے اس کو پانی پلایا جائے، پھر اس کے بعد جس اوزار سے اس کو ذبح کیا جائے وہ چھری کو تیز ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد فرمایا اور کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور نہ ہو۔ سید سجاد روتے اور رو رو کے کہتے ہائے میرا بابا اور جب اس کو ذبح کیا گیا اس وقت خنجر سمر کا تیل نہ تھا بلکہ اس وقت اس نے اس کو جو ہے وہ کند کیا تھا۔ اس وقت رو کے کہتے، اس وقت رو کے کہتے کہ آپ تو جانوروں کو بھی دور کرتے ہو لیکن ہائے اس وقت میرے بابا کی بیٹی میری 4 سالہ بہن قریب کھڑی تھی، 4 قدموں پہ ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی نہ مارو، 3 دن کا پیاس۔
अजरुकुम इलल्लाह, अजरुकुम इलल्लाह। आज़ादारो ये सैयद सज्जाद, आज़ादारो सैयद सज्जाद वाहिद आपका इमाम है। जब से इस दुनिया में आया कभी इसने सुख न देखा, जब से इस दुनिया में आया फकत रोता रहा और सारी जिंदगी रोता रहा। आज़ादारो 38 हिजरी को मेरे मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए। 38 हिजरी को मेरे मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए। 40 हिजरी को मौला कायनात के सर पे ज़रब लगी, मौला कायनात के सर पे ज़रब लगी। आज़ादारों मेरे मौला ने कहा मैं देखता रहा, 40 हिजरी आई, मेरे दादा के सर पे ज़रब लगी। मैं उस वक्त देखता रहा और अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा मुझे वो रात याद है जब मेरे दादा ने मेरे बाबा को और आपको बुलाया था और दोनों को बुला के अपने पास बुला के मेरे बाबा हुसैन के गले को मेरे दादा चूमते थे और आपकी कलाइयों को चूमते जाते थे। मैंने अपने दादा से कहा था, दादा आप मेरे बाबा के क्यों गले को चूमते हैं और कलाइयों को क्यों चूमते हैं? मेरे दादा ने कहा था, सैयद सज्जाद, और जब हथकड़ियां लगेगी और जब शाम के बाजार में जाओगे तो उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा। आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं कि मैंने ये भी देखा और फिर 50 हिजरी आई, मैंने अपने चचा का, मैंने जनाबे हसन मुश्तबा का जब ज़हर दिया गया, आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं मैंने उनके जिगर के टुकड़ों को भी देखा। आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं मैं खामोश रहा और फिर अपनी फूफी अम्मा कहते हैं, फूफी अम्मा हत्ता के वो दिन भी आ गया और जब मदीना से मेरे बाबा ने जाने का इरादा किया, मैंने आगे बढ़ के कहा, बाबा हम बड़े जवान हैं, हमारे होते हुए किसी की क्या जरूरत है, मुझे इजाजत दीजिए। और किसकी जरूरत है? और लेकिन मेरे बाबा ने फूफी अम्मा कहा था, आपने भी कहा था सैयद सज्जाद जंग नहीं करनी, सैयद से फूफी अम्मा मैं खामोश रहा। लेकिन मेरे मौला ने कहा, फूफी अम्मा वो वक्त भी आया जब 2 मुहर्रम आई, उस वक्त कहा गया खैमों को उठा लिया जाए। मैंने उस वक्त भी तलवार निकाली थी मगर आपने कहा था जंग नहीं करनी। मैंने आज दीन मोहम्मद की खातिर और दीन खुदा की खातिर आपकी खातिर मैं खामोश रहा। आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं मैं उस वक्त भी खामोश रहा। मैं फिर वो वक्त भी आया और जब 10 मुहर्रम आई, आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं फूफी अम्मा जरा याद कीजिए उस वक्त को जब अली अकबर के सीने में बरसू लगी। मैं उस वक्त भी खामोश रहा। जब कासिम के टुकड़े हो गए मैं उस वक्त भी खामोश रहा। मेरे मौला ने कहा, बीबी मैं उस वक्त भी खामोश रहा। और जब जनाब अली अस्कर के गुलू में तीर लगा, मेरे मौला कहते हैं कि मैं आखिर में 10 मुहर्रम आ गया, मैं उस वक्त भी खामोश रहा। और जब मेरे बाबा को ज़िंदा कर दिया गया, हाँ मैं उस वक्त भी खामोश रहा। और जब मेरी 4 साला बहन को तमाचे शिमर मारता रहा, और फूफी अम्मा मैं उस वक्त भी खामोश रहा। और जब मेरी माँ को ऊँटों के साथ बधाया जाता रहा, आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं फूफी अम्मा और मैंने उस वक्त भी बर्दाश्त किया। और कि जब आपको एक ही रस्सी में बांध दिया गया, मेरे मौला कहते हैं फूफी अम्मा और मगर उस वक्त बर्दाश्त न कर सका। जब यजीद मलाउन ने कहा, और कौन है अली की बेटी, अजरुकुम इलल्लाह। आज़ादारों मेरे मौला ने 3 बार कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। खून रुलाया मुझको शाम ने, आज़ादारों एक मानने वाले ने मिनहाल में असाफी जुमले सुन लिए। मिनहाल ने मेरे मौला से कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था दारुल अमारा के अंदर जब आपके चचा जनाबे मुस्लिम को जनाबे अमीर मुस्लिम को कैद करके लाया गया। उसने कहा, सैयद सज्जाद, सैयद